آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے دامل بھائی؟ پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ جانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ جب بڑی بہن نکاح والے دن بھاگ جائے تو قربانی چھوٹی بہن کو ہی دینی پڑتی ہے۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، مجھے طلاق۔ خبردار جو طلاق کا لفظ زبان پہ لائے، تمہیں طلاق کا مطلب ابھی سمجھاتا ہوں۔ دامل خان نے اسے زور سے بستر پہ پٹخا اور گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پہ تھی اور سب سے زیادہ خوشی تو جانیہ کو ہو رہی تھی۔ آخر اس کی اکلوتی بہن کی شادی تھی۔ وہیں دوسری طرف پوری حویلی کو ارحم نے دانیہ کی خواہش پہ لال اور موتیے کے پھولوں سے سجا دیا گیا تھا، اور آخر کو اس کی پیاری بہن کی شادی تھی حویلی کے بیٹے دامل خان کے ساتھ۔ دانیہ خان کی شادی کے چرچے پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ آغا خان اپنے پوتے اور پوتی کے لیے بے انتہا خوش تھے۔ ارحم، دانیہ اور جانیہ ان کے بڑے بیٹے اور بہو کی اولاد تھی۔ بہو کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ دلاور خان بزنس کے سلسلے پہ شہر گئے ہوئے تھے۔ دامل خان آغا خان کے چھوٹے بیٹے اختر خان کے بیٹے تھے۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے لاڈلا بھی تھا۔ ماں باپ سر پہ نہیں رہے، آغا جان نے ہی ان کی پرورش کی تھی اور اپنی نازوں پلی دانیہ کا رشتہ دامل کے ساتھ طے کر دیا۔ ارحم پتر، دیکھ بھال کے کرنا، سب کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے، آغا خان نے ارحم کو پیار سے کہا۔ ارحم کا بچپن سے اپنی پھپھو کے گھر رشتہ طے ہو چکا تھا۔ دانیہ جس قدر سنجیدہ اندام لڑکی تھی، جانیہ اتنی ہی ہنس مکھ اور ہلا گلا کرنے والی چلبلی سی لڑکی تھی۔ 4th ایئر کی طلبہ تھی، روزانہ گاؤں سے یونی جاتی، اور یونی میں ایک لڑکا تھا روحان، جس کو دل و جان سے پسند کرتی تھی۔ روحان کو بھی جانیہ بہت پسند تھی، لیکن اس کی پسند کس حد تک تھی یہ وہی جانتا تھا۔ جانیہ نے یونی سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی تھی۔ وہ بہن کی شادی خوب دل سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ آج نکاح کا دن تھا۔ پوری حویلی میں رونق میلہ لگا ہوا تھا۔ نکاح خواہ کے آتے ہی نٹکھٹ سی تیار جانیہ دانیہ کو لینے کے لیے اندر گئی، پر کمرے میں دانیہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا، لیکن دانیہ کہیں نہ ملی۔ کیا بات ہے جانیہ، ابھی تک دانیہ کو لے کر باہر کیوں نہیں آئی؟ ارحم کی پکار پہ جانیہ اس کی جانب مڑی۔ لالا، دانی آپی کمرے میں نہیں ہے۔ کیا بول رہی ہو؟ کمرے میں نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ ارحم نے پورا کمرہ چھان مارا، لیکن دانیہ کا کہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ باہر نکاح کی ساری تیاری مکمل تھی، ایسے میں دانیہ کا غائب ہو جانا، ارحم کا سر شدت سے ایک دم پھٹنے لگا۔ اب کیا ہوگا لالا؟ جانیہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ نکاح ہوگا جانیہ، ارحم خان کو اپنے خاندان کی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے۔ کیا مطلب لالا؟ جانیہ کا دل زوروں سے دھڑکا، اور پھر وہی ہوا جس کا جانیہ کو ڈر تھا۔ دانیہ کی اچانک غیر موجودگی کی وجہ سے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر جانیہ کو دامل کے نکاح میں دے دیا گیا۔ وہ دامل جسے وہ بہنوئی کے روپ میں جانتی تھی، جس کے ساتھ کبھی بات ہوئی بھی تو دانیہ کو لے کے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کر جایا کرتی تھی، وہ ہنسنے مسکرانے والی لڑکی جو دامل کو لالا کہا کرتی تھی۔ اس کا ہونے والا بہنوئی اب اس کا شوہر بن گیا تھا۔ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو روحان کو پسند کرتی تھی، پھر کیسے وہ دامل سے نکاح کر لیتی؟ لیکن اپنے ارحم لالا کی عزت کی خاطر اسے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ وہ بہت روئی، لیکن آغا خان اور دلاور خان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے دامل کے نکاح میں دیتے رخصتی کر کے اپنی نام نہاد عزت کا جھنڈا گاڑ ہی دیا۔ دامل کا دماغ بری طرح گھوما ہوا تھا۔ اس کے آدمی پورے گاؤں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ارحم کے آدمی بھی بہت خاموشی سے گاؤں میں پھیلے دانیہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دامل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دانیہ سامنے ہو اور وہ اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے، لیکن بس ہی تو نہیں چل رہا تھا۔ اس نے آغا خان کی وجہ سے دانیہ کی بجائے جانیہ سے نکاح کیا، اور عزتوں کی خاطر تو خان جان بھی دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ رات کے 2 بجے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو جانیہ اس کے بستر پہ ہی بیٹھی اس کا انتظار کرتی سو گئی تھی۔ اس نے اپنا دلہن کا ڈریس بھی چینج نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی۔ وہ اسے چھوٹا بچہ ہی سمجھتا تھا، اور اب وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی بن کے اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔
جبکہ آج کے لیے اس نے دانیوں کو لے کر بہت ارمان سجائے تھے جو اس نے ملیا میٹ کر دیے۔ تامل کو ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا۔ وہ کبٹ سے اپنے کپڑے لیتا باتھ روم میں بند ہوا۔ کھٹکے کی آواز پہ جانیہ کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ کے بیٹھی، باتھ روم کی جانب دیکھنے لگی جہاں سے شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جانیہ نے اپنے آنسو پونچھے اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے دامل سے کچھ باتیں کلیئر کرنی تھی، اسی لیے وہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، پر اسے دامل کو ہر بات کلیئر کرنی تھی۔ وہ سوچے جا رہی تھی کہ کیسے ساری بات بولے کہ تبھی دامل باتھ روم سے شاور لیتا باہر نکلا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں وہ اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر نکلا تھا۔ اس کے بھاری مسلز شرٹ سے اپنی چپ دکھا رہے تھے۔ دامل کے ماتھے پہ ہمیشہ کی طرح 2 بل ابھرے ہوئے تھے۔ ماتھے کی نیلی وین مزید ابھر کے اسے غسیلا اور دلکش بنا رہی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھتے جانیہ کے گلے میں گھلٹی ابھر کے مدھم ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دامل اسے یوں کھڑے انگلیاں چٹکھاتے دے کر باری لہجے میں بولا تو وہ اچھل کے ایک دم پیچھے ہوئی۔ وہ مجھے بات کرنی تھی آپ سے دامل لالا۔ اس کے لالا کہنے پہ دامل نے اپنے لب سختی سے بھینچے اور اس کی جانب غصے سے مڑا۔ پہلی بات، میں تمہارا لالا نہیں۔ دوسری بات، مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس لیے چینج کرو اور چپ چاپ جا کر سو جاؤ۔ دامل نے اپنا رخ پھیر لیا۔ ایسے کیسے نہیں بات کریں گے؟ ایک تو زبردستی میرا نکاح آپ سے کر دیا، اوپر سے آپ مجھ پہ روب جما رہے ہیں۔ جانیہ کو تو دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ہی مل گیا تھا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو جانیہ۔ دامل خان، دامل کی سخت گیر آواز پہ جانیہ نے اپنے لب کچلے۔ آپ میری بات سن لیں۔ دیکھیں، ایسا لائف پارٹنر نہ میں آپ کو پسند ہوں نہ آپ مجھے، پھر اس رشتے کا مقصد؟ جانیہ کے الفاظ اسے کہاں پہنچانے والے تھے؟ اگر وہ ذرا سا بھی یہ سوچ لیتی تو کبھی بھی دامل کے سامنے اپنی زبان کے جوہر نہ دکھاتی۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ دانیہ کا دماغ پل میں شارٹ ہوا۔ کیا یہ سچ نہیں؟ آپ دانیہ آپی سے محبت کرتے ہیں؟ مجھ سے نکاح صرف مجبوری میں کیا، جبکہ میں بھی یونی میں کسی کو۔ خبردار! دامل کا ہاتھ اچانک اس کی گردن تک پہنچا تھا۔ جانیہ کے باقی کے الفاظ اس کے لبوں پہ ہی دم توڑ گئے۔ جو بکواس تم کرنے والی ہو اس سے نہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ وہ جہان دکھاؤں گا کہ مرتی مر جاؤ کی حویلی سے قدم باہر نہیں نکال پاؤ گی۔ میرا گلا چھوڑیں۔ جانیہ کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ دامل نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی۔ وہ کھانستی ہوئی پیچھے دیوار میں جا سمائی۔ کسی بھول میں مت رہنا جانیہ، دامل خان جس عزت کی خاطر تم سے نکاح کیا ہے اسی عزت کی خاطر تمہیں سیدھا اوپر بھی پہنچا سکتا ہوں۔ دامل خان بنا کسی لچک کے شدید غصے سے بولا۔ جانتی ہوں آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، نام نہاد عزت کی خاطر عورتوں پہ سودے بازی کرتے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے، لیکن میں آپ کو اپنے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے جانیہ غصے میں بولتی چلی گئی جب اس کے طلاق لفظ پہ دامل خان اونچی آواز میں دھاڑا۔ خبردار! جو اب مزید ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ وہ اسے بستر پہ دھکا دیتے 1 گھنٹہ بستر پہ ٹکائے۔ وہ اس پہ جھکا تھا۔ آپ مجھے زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتے، میں نہیں رہوں گی یہاں، وہ روتے بلکتے بولی تو دامل نے اس کے بالوں کو زور سے جکڑا۔ جانیہ بری طرح سے تڑپ گئی۔ میرا ارادہ تو نہیں تھا تمہارے قریب آنے کا، لیکن تمہاری باتوں سے مجھے باغی پن کی خوشبو آ رہی ہے اور تمہارے قدموں میں زنجیر تو ڈالنی ہی پڑے گی۔ دامل ایک ہی جست میں اپنی ٹی شرٹ اتار کے دور اچھال گیا۔ دامل لالا، وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ شش! اب دوبارہ منہ سے یہ لفظ نہ نکلے، وہ اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچتے ہوئے بولا۔ جانیہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی تمام جیولری کو ایک ایک کر کے اتارا۔ وہ دور ڈریسنگ پہ پٹک گیا۔ اس کا دوپٹہ کھینچ کے اتارا تو وہ تڑپ گئی۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، پلیز مت کریں یہ سب میرے ساتھ۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ نہ ابھی جس ٹون میں بات کر رہی تھی
اسی ٹون میں بات کرو، چلو شاباش۔ وہ اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو کھینچ کے توڑتا، اس سے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ ڈوریوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں برہنہ ہوتی عجیب سی دلکشی پیدا کر گئی تھی۔ جانیہ نے فوراً اپنے بازو سے اپنا سینہ ڈھانپا۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ چلو بتاؤ، کون ہے یونی میں جسے پسند کرتی ہو؟ دامل کی سخت گیر آواز پہ جانیہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ گھبرا کے سر نفی میں ہلانے لگی، جبکہ دامل اس وقت انتہائی غصے کے عالم میں تھا کہ اس وقت صحیح اور غلط کا فرق تک بھلا بیٹھا تھا۔ پلیز خان، اس بار وہ لالا کہنے سے خود کو باز رکھے، اپنی اس ناپاک محبت کا اظہار کرو مسز، جو ابھی کچھ دیر پہلے تم کرنے والی تھی۔ دامل کے دل و دماغ میں اس کی بات بری طرح پیوست ہوئی تھی۔ نہیں، میں کسی سے نہیں، پلیز خان۔ دامل غصے سے اس کا لہنگا کھینچ کے اتار گیا۔ وہ بلک بلک کے روتی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس شخص سے اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ یوں اس کے ساتھ ایسا برا سلوک کرے گا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ شادی کی پہلی رات ہے اور تم اپنے شوہر سے اپنی کسی نامحرم سے محبت کا اظہار کر رہی ہو۔ دامل نے لائٹس ڈم کرتے اس پہ سایہ فگن ہوتے اس کی جان نکالی تھی۔ مجھے معاف، وہ اپنے لب کچلتی بس اتنا ہی کہہ پائی، جبکہ دامل اس کے نئی برہنہ وجود کو بری طرح جھنجھوڑ گیا۔ بے ساختہ جانیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ دامل نے ایک بار بھی اس کے لبوں پہ لب نہ رکھے۔ وہ اس کے نزدیک بھی نفرت اور جنون میں آیا تھا کہ اپنی ساری نفرت اس پہ انڈیلتا وہ سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ اس کی برہنہ سینے پہ ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتی مزاحمت کر رہی تھی، جب دامل نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھامے تکیے پہ پن کیا۔ وہ مزید سختی سے اس میں سماتا اسے رونے پہ مجبور کر گیا۔ غصہ تھا، انتہائی شدید غصہ، کچھ دانیہ کے غائب ہونے پہ تھا، کچھ زبردستی نکاح کا تھا، کچھ سامنے اس مومی وجود کے اپنی محبت کے اظہار پہ تھا کہ وہ اپنے غصے اور اشتعال کو قابو میں نہ رکھ پایا اور اپنا سارا غصہ اس معصوم پہ انڈیل دیا۔ وہ آنسو بہاتی اس کی نفرت کے جنون کو سہتی آہیں اور سسکیاں بھر رہی تھی۔ آج کی رات تمہیں اچھی طرح یاد رہے گی کہ تم کس کی ہو، اور آئندہ لفظ طلاق زبان پہ نہیں لاؤ گی۔ وہ اپنی ساری نفرت اس پہ انڈیلتا جھٹکے سے اٹھتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ جانیہ بری طرح سسکتی رہ گئی، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ کمفرٹر کو اپنے اوپر اوڑھ گئی۔ بری طرح سسکتے وہ اپنے اجڑنے کا ماتم منا رہی تھی۔ کیا قصور تھا میرا؟ باپ اور بھائی کی عزت کی خاطر اپنی ذات قربان کر دی اور اس نے مجھے میری ہی نسلوں میں گرا دیا۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو دامل خان، آئی ہیٹ یو۔ آپ کے اس عمل کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی جبکہ دامل شاور لیتا باہر آ چکا تھا۔ اگر ماتم ختم ہو گیا ہو تو فوراً اٹھو بستر سے اور بیڈ شیٹ چینج کرو۔ دامل جس قدر غصے سے بھڑکا تھا، جانیہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ چینج کرو بیڈ شیٹ فوراً، وہ دوبارہ سے حکم صادر کرتا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلوا گیا۔ اس نے خود کو کمبل میں چھپایا اور ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ کبرڈ سے دانیہ کا ہی ایک ڈریس نکالتے اس نے پہنا اور باہر آئی۔ اس کی ٹانگیں ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ دامل نے ایک جھٹکے سے بیڈ شیٹ کھینچ کے زمین بوس کی۔ وہ ڈریسنگ روم سے ایک اور بیڈ شیٹ لاتی بچھانے لگی، جبکہ ایک ہاتھ اس کا ابھی تک اپنے پیٹ پہ ہی تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جیسے جان نکلی ہوئی تھی۔ آنسو بار بار گالوں کی زینت بن رہے تھے۔ بستر پہ نیم دراز ہوتے وہ کمفرٹر سر سے پاؤں تک لیتی اس میں غروب ہوئی تھی، جبکہ دامل سگریٹ اور لائٹر نکالتا بالکنی کا رخ کر گیا۔ اسے رہ رہ کر اپنے غصے پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا جانیہ کو تکلیف پہنچانے کا، لیکن اس کی باتوں نے دامل کو غصہ دلایا تھا، اور پھر جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، دامل کا خانوں والا خون جوش مارنے لگا تھا۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اگر جانیہ زبان درازی نہ کرتی تو وہ کبھی بھی اسے یوں ہرٹ نہ کرتا۔ دامل اپنے سارے عمل کا کیا دھرا جانیہ پہ ڈالتا خود بری الزمہ ہو گیا۔
جیسے سارا قصور جانیہ کا ہی ہو۔ وہ روم میں واپس آیا تو جانیہ کی مدھم سانسیں سنتا گہرا سانس بھرتا وہیں اس کے قریب ہوتا لیٹ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے، جبکہ چہرے پہ تکلیف کے آثار بھی واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ لب بھینچتے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ کچھ دیر پہلے کے اپنے جنونی لمحات کو یاد کرتا وہ پچھتانے لگا۔ پاس لیٹی لڑکی بہت معصوم تھی، لیکن باتوں سے نہیں۔ اپنی ہی بات کی نفی کرتا وہ تکیے پہ سر گرائے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جو تمہاری بہن نے کیا وہ تم نہ کرو، اس لیے یہ سب ضروری تھا۔ وہ دل ہی دل میں جانیہ کو مخاطب کرتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ گاؤں کا چپا چپا چھان مارا، لیکن دانیہ کا کہیں کچھ نہ پتہ چل سکا۔ ارحم اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ آج دامل اور جانیہ کا ولیمہ تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو جانیہ ابھی تک گہری نیند میں گم تھی۔ جانیہ، جانی، وہ بے دہانی میں اسے اس کے نک نیم سے بلاتا ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ وہ ذرا سا کسمسائی، اٹھو فوراً، وہ حکم صادر کر رہا تھا، پلیز سونے دینا، جبکہ جانیہ اپنی ہی ٹون میں بولی، پھر سے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی، میری پیار کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ دامل نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا، ہر وقت غصہ کرتے رہتے، کون سے چنے چبا کے؟ کہتے کہتے جانیہ کے ہوش و حواس جاگے اور زبان کو بریک لگے۔ دامل کی سخت گوری پہ وہ اپنے لب کا کونا دانتوں تلے دبا گئے۔ ہو گئی تمہاری بکواس، اٹھو اور جا کے شاور لو فوراً۔ وہ اپنے کپڑے کبڑ سے نکالتا اسے بھی ساتھ ہدایت دے رہا تھا۔ وہ منہ بسور کی اٹھی تھی اور باتھ روم کا رخ کیا۔ شاور لیتے رات کے منظر آنکھوں میں سمائے تو دل میں ہوک سی اٹھی۔ بے اختیار روحان یاد آیا، پر اب روحان کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ جانیہ، اب تم کسی کے نکاح میں ہو اور یہ گناہ ہے، وہ خود کو باور کروا رہی تھی، جبکہ اس کا دل بہت بری طرح دکھا ہوا تھا، اور اپنا درد وہ اپنے دل میں ہی دباتی باہر نکلی تو دامل کہیں نہیں تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے کبڑ سے ایک اچھا سا ڈریس نکالتے ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ فراک کو زیب تن کرتے وہ اس کی زپ بند کر رہی تھی، جو ہو ہی نہیں رہی تھی۔ مسلسل وہ اسی کے ساتھ الجھی تھک سی گئی کہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے دامل اندر داخل ہوا۔ تم نے آج باہر نکلنا ہے یا یہیں پہ مقبرہ بنا دوں تمہارا؟ وہ انتہائی غصے سے بھڑکا تھا۔ جی بس آ رہی تھی، وہ گھبرا کے دوسری جانب دیکھتی اپنی کمر سے زپ بند کرنے کی پھر سے ناکام کوشش کرنے لگی۔ آئینے میں شرمندہ سی مدد طلب نظروں سے دامل کو دیکھا۔ دامل نے آگے بڑھ کے اس کی فراک کی زپ کو اوپر کیا تو اس کی انگلیوں کی پوروں کو جانیہ نے اپنی برہنہ کمر پہ محسوس کیا تو لرز سی اٹھی۔ چلو آؤ باہر، بنا کسی تاثر کے دامل تیار ہوتا باہر نکلا تو جانیہ بھی اس کے ہمراہ باہر آئی، جہاں آغا خان اور دلاور خان کی نظریں ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ سب کو مشترکہ سلام کرتی وہ ایک طرف بیٹھتی ناشتہ کرنے لگی۔ دامل بیٹا، آج رات ولیمے کا فنکشن ہوگا، ارحم خان نے سارے انتظامات دیکھ لیے، تم بھی دیکھ لینا کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آخر دامل خان کا ولیمہ ہے، آغا خان نے فخر سے کہا کہ تبھی آغا خان کا خاص آدمی اجازت لیتا سر جھکائے وہاں پہنچا۔ بولو کیا خبر لائے ہو؟ جان کی امان آغا خان، دانیہ بی بی کا پتہ چل گیا۔ خبر تھی کہ گویا ایٹم بم۔ سبھی اپنی اپنی نشست پہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں ہے وہ؟ آغا خان کی غصیلی آواز پہ ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ جی آپ خود چل کے دیکھ لیں، وہ سر جھکائے بولا تو سبھی اس شخص کے پیچھے لپکے تھے۔ تم یہیں رکو، دامل نے جانیہ کو وہیں ٹوک دیا۔ پلیز جانے دے، مجھے اپی کو دیکھنا ہے ایک بار، جو بول دیا وہ سمجھ لیا کرو، مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں۔ جانیہ دامل خان، وہ سخت گیر لہجے میں بولا تو جانیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا، لیکن اس بار خاموشی رہی۔ دانیہ حویلی کی بیک سائڈ پہ بے ہوش ملی تھی۔ ارحم نے اپنی چادر اس کے وجود پہ ڈالی، اس کا دوپٹہ سرے سے غائب تھا اور دیکھ کے یہی لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ ارحم اسے اٹھائے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر کو فون کر دیا گیا تھا۔ آپی کو کیا ہوا لالا؟ جانیہ بے ہوش ہوئی دانیہ کو دیکھتی سہم کے پوچھ رہی تھی۔
معلوم نہیں، ہوش میں آئے گی تو پتہ چلے گا۔ ارحم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے، جبکہ دامل کا چہرہ ویسے ہی سپاٹ تھا، جیسے اسے ان سب باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دانیہ کو ہوش آیا اور اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تو سبھی کو سانپ سونگھ گیا۔ میں نہیں جانتی مجھے کس نے کڈنیپ کیا، لیکن میرا کوئی قصور نہیں۔ میں کہیں نہیں بھاگی تھی لالا۔ آغا خان، میں قسم کھاتی ہوں، میں خود سے کہیں نہیں گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے تو ایک کمرے میں بند کیا تھا۔ میں بہت چلائی، بہت روئی، لیکن کسی نے میری نہ سنی۔ کوئی نہیں تھا مدد کرنے والا۔ اور آج نہ جانے وہ کون لوگ تھے، خود ہی مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے جس نے بھی تمہیں کڈنیپ کیا اس نے تمہیں بنا چھوئے واپس چھوڑ دیا؟ آغا خان کی سخت گیر آواز پہ دانیہ کی ہچکی بن گئی۔ اس نے سر اسبات میں ہلایا، بلکہ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کے آغا خان یوں اس سے سوال جواب کریں گے۔ اور تمہیں لگتا ہے ہم تمہارا یقین کریں گے؟ آغا خان نے لب بھینچ کے کہا۔ تو دانیہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ آغا خان، ابھی دانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ وقت بعد اس سے بات کرتے ہیں، آپ چلے میرے ساتھ۔ ارحم آغا خان کو لیے وہاں سے باہر نکلا۔ دامل آپ تو میرا یقین کریں، میں پاک ہوں، آج بھی ویسی ہوں جیسی پہلے تھی۔ آپ کرتے ہیں نا مجھ پہ یقین؟ وہ بے اختیار دامل کا ہاتھ تھام گئی، جبکہ جانیہ تو بس چپ چاپ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ دامل نے نامحوس انداز میں اپنا ہاتھ دانیہ کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ وہ دل تھام کے اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ وہ بے تاثر چہرہ لیے وہاں سے چلا گیا۔ کوئی بھی میرا یقین نہیں کر رہا۔ جانی، تم تو اپنی بہن کا یقین کرو، میں بے قصور ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ جانیہ نے اسے گلے سے لگایا۔ مجھے یقین ہے آپی، میری آپی کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، جانیہ نے پورے یقین سے کہا۔ تو دانیہ کے دل کو کچھ حد تک سکون ملا۔ ولیمے کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ جانیہ دلہن بنی اس وقت زنان خانے میں موجود تھی۔ سبھی عورتیں اس کی دل سے تعریف کر رہی تھیں، اور ایسے میں دانیہ کی موجودگی نے کئی سوال کھڑے کیے تھے جسے فی الحال سبھی گھر والوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ پر دانیہ جانیہ کے دلہن بننے کو نظر انداز نہ کر سکی۔ تم کیوں دلہن بن رہی ہو اور کس کی؟ اس کے اچانک کیے گئے سوال پہ جانیہ نے اپنے لب بھینچے۔ مشکل سوال کا جواب دینے کے لیے وہی رہ گئی تھی۔ آپی، کل اچانک آپ غائب ہو گئے تو آغا خان نے میرا نکاح دامل خان سے، وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ جھوٹ! اچانک سے دانیہ کا دماغ گھوما اور اس نے جانیہ کو پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ ایک پل کو پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ جھوٹ! بکواس ہے یہ! کیسے کر سکتے ہیں دامل تم سے نکاح؟ ہرگز نہیں۔ ان کا پیار اتنا کمزور نہیں کہ ایک دن میں ہی وہ بدل جائیں۔ وہ خود کو باور کراتے روتے ہوئے بولی۔ آپی، جانیہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن دانیہ کچھ بھی سننے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ بولو جانی، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ دامل خان صرف میرا ہے، وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا بھی نہیں۔ وہ ہنسیانے چیخی تھی کہ وہاں موجود عورتوں نے انگلی اپنے لبوں میں دھاپ لی۔ آپی، سب مجبوری میں ہوا، ورنہ آپ جانتی ہیں۔ جانیہ نے اپنی طرف سے صفائی دینا چاہی، لیکن دانیہ کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اور وہ اتنا جنونی ہو گئی کہ رات کو دامل خان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جانیہ کو دیکھ کے اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دانیہ کو ہاتھ تھامے وہاں بستر سے اٹھا دیا۔ آپی، کیا ہو گیا؟ آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ جانیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لو، دامل خان کے قریب مت جانا، وہ صرف میرا ہے۔ اس کے الفاظ اندر آتے دامل خان نے سن لیے تھے۔ اس کے ماتھے پہ ان گنت پل پڑے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ دامل کی آواز پہ وہ دونوں بہنیں چونکی تھی۔ دامل! جانیہ نے زیر لب اسے پکارا۔ دامل، تم صرف میرے ہو نا؟ بولو نا، کیوں؟ کیا تم نے اس سے نکاح کیا؟ نکاح تو ہمارا ہونا تھا، پھر یہ کہاں سے آ گئے بیچ میں، جبکہ یہ تو یونی میں کسی لڑکے سے۔ بس! دامل خان کی دھاڑ پہ دانیہ سہم کے پیچھے ہٹی، جبکہ جانیہ کا دل بری طرح سے سکڑا تھا۔
اسی بات کی تو کل رات دھامل نے اسے سزا دی تھی کہ وہ دوبارہ وہ روحان کا نام لینا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جانیہ دامل خان ہے یہ میری بیوی، سمجھی تم؟ دامل غصے سے پھنکارا۔ اور میں کون ہوں؟ میں تو تم سے سچا پیار کرتی ہوں، میرے پیار کو یوں بے مول مت کرو دامل۔ وہ آنسو بہاتے بے بسی سے بولی، پیار نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے، جو نکاح سے پہلے ہو وہ فتنہ ہوتا ہے۔ ناؤ آؤٹ، وہ سخت گیر انداز میں بولا۔ تو دانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مانا کہ کل میرے اچانک غائب ہونے پہ تم نے عزت کی خاطر جانیہ سے نکاح کر لیا، لیکن اب میں واپس لوٹ آئی ہوں تو اسے چھوڑ دو، اسے طلاق۔ دانیہ خان دامل کی سخت پکار پہ دانیہ کا دل لرز اٹھا۔ جانیہ بھی سہم کی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ابھی اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ اور دوبارہ میری اجازت کے بنا میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ انگلی اٹھاتا اسے وارن کر رہا تھا۔ اب تم میرے ساتھ سیادتی۔ آؤٹ دانیہ خان، وہ اس کی بات کاٹتا سخت غصیلے انداز میں بولا تھا۔ دامل، اس نے پھر سے امید بھرے انداز میں اسے پکارا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ وہ بھڑکتا 2 قدم آگے ہوا تو دانیہ ایک سخت نظر جانیہ پہ ڈالے وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد دامل نے غصے سے دروازہ لاک کر دے اپنی شال اتار کر صوفے پہ پھینکی۔ جانیہ نے لرزتے دل و جان سے اسے دیکھا۔ عزت کے معاملے میں دامل خان اپنی بھی نہیں سنتا تھا۔ جانیہ نے بغور اس کے غصے بھرے لہجے کی جانب دیکھا۔ خان، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کے اور آپ ہی کے بیچ جاؤں۔ آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں، چاہیں تو مجھ سے کیا تم سے۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ جانیہ کا دل 120 کی رفتار میں دھڑکا۔ وہ آپ اور آپ ہی ایک دوسرے سے۔ جانیہ دامل خان، اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات تم میری کان کھول کے سن لو، مجھ سے چھٹکارا تمہیں کسی صورت نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے وہم و گمان سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اسے قطعی اور پختہ لہجے میں کہتا پیچھے ہٹا۔ اور آپ ہی، وہ تو آپ سے پیار کرتی ہیں، ان کے پیار کا کیا؟ فوراً سے پوچھا۔ بھاڑ میں جائے وہ بھی اور اس کا پیار بھی، سمجھی تم؟ وہ اپنی کلائی سے برینڈڈ گھڑی اتارتا ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ آپ ہی نہیں سمجھیں گی۔ جانیہ کو فکر ہوئی تو نہ سمجھے، تمہیں جو سمجھنا ہے وہ تم سمجھ رکھو اور دوبارہ تمہاری زبان پہ علیحدگی کا لفظ نہ سنو۔ میں نہیں چاہتا کہ ہر رات اپنی وحشت تم پہ انڈھیلوں، اس لیے جتنا زبان کو کنٹرول میں رکھو گی امن میں رہو گی، سمجھی تم؟ وہ دانت پیستا کہتا باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ جانیہ سر جھٹکتی وہیں بیٹھ گئی۔ ہائے میری آپی، ان کا کیا قصور؟ نہ جانے کون لوگ تھے جنہوں نے آپی کو کڈنیپ کیا، سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ دکھ سے سوچتی جا رہی تھی۔ چینج کر کے میرے پاس آؤ۔ اچانک سے اسے اپنے عقب سے آواز سنتے جانیہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑے۔ وہ کب اس کے پاس آ کے بستر پہ بیٹھا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ جی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا جی؟ کم سنائی دیتا ہے؟ فوراً چینج کر کے میرے پاس آؤ، صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، ورنہ میں پاس آیا تو بہت درد ہوگا۔ وہ گہری خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ جانیہ اٹھی تو اسے لگا اس کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ 5 سے 10 منٹ میں وہ چینج کرتی سادہ سے سوٹ میں باہر آئی تھی۔ یہاں آؤ۔ وہ صوفے پہ بیٹھا سگریٹ کو پاس پڑی ایش ٹرے میں مسلتا ہوا۔ جانیہ اپنی انگلیاں چٹخاتی اس کے پاس آئی تو دامل نے اس کی کلائی کھینچتے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ اب تو میں نے زبان درازی نہیں کی، پھر آپ کیوں؟ جانیہ نے معصومیت بھرا سوال کیا۔ جانتا ہوں، حق رکھتا ہوں تم پہ، چاہوں تو ساری رات تمہاری روح میں سما سکتا ہوں اور تم مجھے بالکل نہیں روک سکتی۔ وہ اس کی کمر پہ اپنی انگلیاں دنساتا اسے سٹ پٹانے پہ مجبور کر گیا۔ خانن، وہ اپنے ہونٹ تر کرتے پلکیں آرز پہ سجدہ ریز کیے اسے پکار گئی، جو جھٹکے سے اس کو اپنے سینے سے لگاتے اس کے دھڑکنوں کو اپنے سینے میں بے دردی سے مسل گیا۔ خان، میرا سانس
وہ اپنی سانس روک گئی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم تڑپنے لگی۔ دامل نے اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ آپ پھر سے کل کی طرح میرے نزدیک آئیں گے؟ جانیہ نے نم لہجے میں پوچھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو، نہ آؤں؟ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتا الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے، وہ پلکیں جھکاتی نم لہجے میں بولی۔ مجھے تمہارا ساتھ بھی چاہیے۔ کچھ پل توقف کے بعد عامل نے اس کے گال کو ہاتھ کی پشت سے سہلایا۔ جانیہ کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مسکی۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو آپ کیسے؟ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ جب نزدیکیاں ہونے لگیں گی تو محبت بھی ہو جائے گی۔ وہ اس کے گال پہ دانت کاٹتا اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ دامل مزید اس بات کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن وہ اب بالکل خاموش ہوتی آنکھیں میچ گئی تھی، جیسے خود کو دامل کے سپرد کر دیا۔ دامل نے ریموٹ سے لائٹس ڈم کی اور اس پہ سایہ فگن ہوا۔ جانیہ کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بے تاب ہوا۔ پلیز سختی مت کیجیے گا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بول گئی جو شاید وہ کب سے بولنا چاہ رہی تھی۔ نہیں کروں گا، بٹ پرومس تم میرا ساتھ ہوگی۔ وہ اس کے گال کے ساتھ اپنی ہلکی بھوری بیئرڈ رگڑتا اس کو لرزا گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ دھیرے سے منمنائی۔ کل کے بعد بھی؟ وہ ایک گال سے مسکرایا۔ کل بھی درد ہوا تھا، بہت۔ وہ اپنے جسم سے کپڑوں کو سرکتا محسوس کرتی بامشکل بولی۔ آج بھی ہوگا؟ دو بدو جواب آیا۔ جانیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جنہیں دامل دیکھ تو نہ سکا، لیکن محسوس کرتا دھیما سا مسکرایا۔ پر کل کی طرح درد نہیں ہوگا، آج میٹھا درد ہوگا۔ دامل یہ کہتے اسے ہر پردے سے آزاد کرتے بہت محبت سے اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے لبوں پہ دامل کی گرفت سخت تر ہوتی جا رہی تھی کہ جانیہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے برہنہ کندھے پہ اپنے ناخن گھاڑ گئی۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیتا، اس کی دھڑکنوں کو دھیرے سے چھوتا۔ آج اسے بہت محبت سے اپنا بنا رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا جنونی ہونے لگا۔ کل دامل بہت غصے سے اس پہ اپنی چھاپ چھوڑتا، اس سے درد دے گیا، لیکن آج اتنی ہی محبت سے سمیٹتا، اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کرا تھا۔ اس نے پہلے یہی سوچا تھا کہ وہ اب جانیہ کے قریب نہیں جائے گا اور نہ ہی اسے تکلیف دے گا، پر دانیہ کے واپس آنے پہ وہ جانیہ کو لے کے نہ جانے کیوں پوزیسو ہو گیا تھا۔ وہ اسے دل و جان سے اپنانا چاہتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ دانیہ کو پسند کرتا تھا، اس لیے اسے شادی کرا تھا، لیکن اب پسند بہت دور رہ گئی تھی۔ اب تو جانیہ اس کا جنون سا بن گئی تھی۔ ایک ہی رات میں وہ اس کے رگوں پہ بری طرح سرایت کر گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اپنی پسند کا ذرا سا ذکر کرنے کی بھی کوشش کی تو دامل برداشت نہیں کر پایا۔ وہ اسے مکمل چاہنے لگا تھا۔ ایک رات میں اس کا دل جانیہ کے لیے دھڑکنے لگا، جسے زندگی میں کبھی ایسی نگاہ سے نہ دیکھا تھا، پر نکاح کے بعد اب دستبردار ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ دامل کی شدتوں پہ سسکی تھی۔ 10 سال چھوٹی تھی اور کمسن حسن کا نشہ دامل کے سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ وہ اس کے کمسن حسن کے نشے میں خود بھی بہک رہا تھا اور جانیہ کو بھی بہکا رہا تھا۔ دانیہ پوری رات جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر لگاتی رہی۔ اس سے رہ رہ کے اپنی بے وقوفی پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ذرا سی جلد بازی اسے دامل خان سے دور کر دے گی۔ وہ بہت بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ یا اللہ، کیا کروں؟ مجھے دامل خان کیسے واپس ملے گا؟ ایک انجان شخص کی خاطر میں حویلی چھوڑ کے نکل گئی۔ یہ بھی نہ سوچا دامل سے میرا نکاح ہے۔ میں نے پرواہ نہ کی اور وہ شخص جس کی خاطر میں نے سب کو دھوکہ دیا، وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ ابھی تو کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں ناپاک ہو چکی ہوں۔ دانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ کل کے لمحات آنکھوں میں گھومے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری دانی، آ جاؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ میری جان۔ رضا نے دانیہ کو اپنے گلے سے لگایا۔
میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں رضا، مجھے یقین ہے تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ دانیہ نے رضا کا ہاتھ تھامے کہا، پاگل، تم تو میری جان ہو، تمہارے لیے تو میری ساری دنیا سے لڑ جاؤ۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے بولا، ہمارا نکاح کب ہوگا؟ دانیہ نے اس کی باہوں سے نکلتے پوچھا۔ صبح ہوتے ہی انشاءاللہ ہم نکاح کر لیں گے، وہ اس کے گرد حصار بناتا بولا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ دانیہ نے خوش ہوتے پوچھا۔ 100% سچ میری جان، بس اب کچھ نہ کہنا اور خود کو میرے حوالے کر دو۔ رضا نے اس کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ لیکن رضا، یہ سب نکاح کے بعد کریں گے، ابھی تو یہ سب ناجائز ہے نا؟ وہ اسے سمجھاتی خود بھی الجھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، کل نکاح کرنا تو ہے نا؟ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ رضا نے ایموشنلی بلیک میل کرتے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو رضا؟ بھروسہ تھا تو یہاں تک پہنچ گئی ہوں نا؟ دانیہ نے اس کے گال پہ لب رکھے۔ بس پھر یہ بھروسہ قائم رکھو اور خود کو میرے حوالے کر دو۔ اصل چیز دل کی ہوتی ہے، اگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو میاں بیوی مان لیا تو پھر نکاح اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے، اور میں دل سے تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں۔ اگر تم بھی مانتی ہو تو یقیناً آج کی رات مجھے روکو گی نہیں۔ میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں دانیہ، کیا اجازت ہے؟ وہ اسے مکمل اپنی باتوں میں الجھا چکا تھا۔ اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹ رکھتا وہ اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے، سب کچھ بھلاتے، ایک دوسرے کو ناپاک کر کے۔ صبح ہوتے ہی اس روم میں دانیہ اکیلی تھی، رضا کہیں بھی نہ تھا۔ دانیہ نے رضا کو کتنا ڈھونڈا، لیکن اس خستہ گھر میں وہ اکیلی تھی، وہاں کوئی اور نہ تھا۔ رضا اپنا کام کرتا صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا تھا، اور دانیہ اپنی عزت لٹا چکی تھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتی۔ پھر بہت سوچ بچار کے بعد وہ واپس لوٹی تھی، بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتی۔ حویلی کی بیک سائڈ پہ اس نے ڈرامہ رچایا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں دامل سے جانیہ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اسے لگا تھا اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے نکاح کینسل ہو گیا ہوگا، پر اب جس طرح دامل نے اسے روم سے باہر نکالا تھا، وہ پیچھو تاب کھاتی رہ گئی۔ اس کا دل آٹھ آٹھ آنسو رو رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اب دامل کو نہیں پا سکتی تھی، پر اس کے شیطانی دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ اتنی آسانی سے وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ صبح جانیہ کی آنکھ کھلی تو ایک بھرپور انگڑائی لیتے پھر سے آنکھیں موندتی نیند کی آغوش میں کھونے لگی کہ جٹ سے آنکھیں دوبارہ کھولیں۔ اس کا سر دامل کے برہنہ سینے پہ رکھا ہوا تھا، اور اس وقت وہ دامل کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے جس کی لینتھ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ اپنی بکھری حالت دیکھتی وہ لب دباتی، ذرا سا سر اٹھاتی دامل کو دیکھنے لگی جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ ماتھے پہ سلکی بال گرے اس کے چہرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرے تھے۔ اس کی بیڑ کے بیچ میں چھپا کالا تل غور کرنے پہ دکھائی دیتا تھا، جو جانیہ کو بہت جاذب نظر لگا تھا۔ ہاتھ بڑھا کے دھیرے سے اس کے تل کو چھونا چاہا، لیکن پھر ڈر کے ہاتھ پیچھے کر گئے۔ دامل نے آنکھیں موندے ہی اس کا ہاتھ اپنے گال کے تل پہ رکھ دیا۔ جانیہ کا دل تو اسپیڈ پکڑتا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ آنکھوں میں حیرت لیے وہ دامل کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ جانیہ نے بہت پیار سے اس کے اس ابھرے دل کو چھوا، جسے چھونے کی خواہش وہ اکثر کیا کرتی تھی، پر حق نہ ہونے کی وجہ سے دل ہی دل میں وہ یہ خواہش مار دیا کرتی۔ اب میری باری۔ دامل نے اس کو ہاتھ پیچھے ہٹاتا دیکھ اس پہ سایہ فگن ہوتا اس کی ٹی شرٹ پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اڑیستا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلتا، اس کی سسکیاں نکلوا گیا۔ خانن، وہ توڑ توڑ کے ہی اس کا نام لیا کرتی تھی۔ جان خان، آپ جاگ رہے ہیں؟ وہ اپنی دھڑکنوں سے الجھے ہوئے دامل سے پوچھ رہی تھی، جو اب اپنے لبوں سے اس کی دھڑکنوں کو مہکا رہا تھا۔ نہیں، میں سو رہا ہوں، یہ میرا بھوت ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کی دھڑکنوں کو دانتوں میں دبا گیا۔ جانیہ کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ اٹس ہرٹنگ،
وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ تو دامل نے اسے خفگی سے دیکھا۔ میں نے اتنے زور سے بھی نہیں کاٹا۔ وہ منہ بناتا پیچھے ہٹا۔ آپ کو کوئی کاٹے نا، ایسے آپ کو پھر پتہ چلے۔ جانیہ کے برجستہ جواب پہ دامل کا کہکہا بلند ہوا۔ میں تیار ہوں، بشرط یہ کہ ابھی کاٹو۔ وہ تکیے پہ سر گراتا اسے اپنے اوپر کرتا مانی خیزی سے بولا، نہیں مجھے نہیں کاٹنا۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، اب تم کاٹو گی تبھی تمہاری جان بخشی ہوگی، دامل نے ضدی انداز میں کہا۔ خان پلیز۔ وہ روحان سے ہوتی اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی، جبکہ دامل اس کے شرمانے پہ دل کھول کے ہنسا تھا۔ ارحم، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور علیزہ کا نکاح کر دیا جائے۔ آغا خان کی بات پہ سبھی ناشتہ کرتے چونکے تھے۔ یوں اچانک؟ وہ تھوڑا جھجکا۔ اچانک کہاں، اب تمہاری ایج ہو گئی ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں تو کہتا ہوں نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر لیتے۔ آغا خان کچھ زیادہ ہی تیزی دکھا رہے تھے۔ جیسی آپ کی مرضی آغا خان۔ ارحم نے آج تک آغا خان کی کسی فیصلے کے خلاف سر نہیں اٹھایا تھا، تو اب کیسے اٹھاتا؟ اگر ان کی خواہش تھی کہ اس کا نکاح اور رخصتی بھی ساتھ ہو تو اب ایسا ہی ہونا تھا۔ آغا خان بہت خوش ہوئے اور جلد از جلد وہ اس فرض سے بھی سب کو دوش ہونا چاہتے تھے۔ دانیہ نے کن انکھیوں سے دامل خان کو دیکھا جو مسلسل اپنے ناشتے میں مصروف تھا، اور جانیہ اسے ناشتہ سرو کر رہی تھی جس پہ دانیہ پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ دامل کا دھیما دھیما مسکرا کے جانیہ کو دیکھنا دانیہ سے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں میری محبت کو ہتھیانے کا، اب تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ دانیہ دل ہی دل میں کچھ بہت بڑا سوچ رہی تھی جو جانیہ کے حق میں تو بالکل اچھا نہیں تھا۔ حویلی میں ایک بار پھر شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ اس بار ارحم کی اور علیزہ کی شادی تھی۔ علیزہ بہت چھوٹی سی پیاری سی لڑکی تھی جو ارحم سے بے تحاشا ڈرتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ جانیہ جو کبڈ میں منہ دیے کھڑی تھی اپنے عقب سے دامل کی آواز پہ بری طرح اچھلی تھی۔ جی نہیں، وہ میں جانیہ کو سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ جانی، تم کب سے کبڈ میں گھسی ہوئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ دامل کی بات پہ جانیہ نے گہرا سانس بھرا۔ وہ یہاں سب کپڑے دانیہ آپی کی فٹنگ کے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج مہندی کے فنکشن کے لیے کون سا ڈریس پہنوں۔ جانیہ نے صاف گوئی سے کہتے اپنی مشکل بیان کی۔ دامل اس کی جھکی پلکیں دیکھتا دل پہ بوجھ سا محسوس کرنے لگا۔ اگر ان میں سے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو چلو میرے ساتھ، میں نیو دلوا دیتا ہوں۔ دامل کی بات پہ جانیہ بوکھلا سی گئی۔ ارے نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ جو بھی مطلب تھا، اب تم دامل خان کی بیوی ہو اور اتنی چھوٹی باتوں کے لیے تم پریشان ہو، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ چلو آ جاؤ، لے چلتا ہوں، جو دل کرے خرید لینا۔ خان، ابھی کون سا وقت ہے؟ شام کو مہندی کا فنکشن ہے اور شہر آنے جانے میں اتنا وقت لگ جائے گا۔ رہنے دیں، پھر کبھی صحیح۔ ابھی علیزہ کے ویلکم کی بھی کوئی تیاری نہیں کی، میں انہی میں سے کوئی پہن لوں گی، آپ بس سلیکٹ کرنے میں میری ہیلپ کر دیں۔ دامل کو جانیہ کافی سمجھدار اور معاملہ فہم لگی، ورنہ وہ اسے لاؤبالی لڑکی ہی سمجھتا تھا۔ دامل اس کی ہیلپ کرتا، اسے فنکشن کے لیے ایک ڈریس سلیکٹ کر کے دیتا، خود موبائل پہ آتی کال سننے باہر نکل گیا۔ کال سننے کے بعد اس نے آن لائن ارجنٹ ہی اپنی چھوٹی سی بیوی کے لیے ڈھیروں کپڑے کو آرڈر کر دیا تھا۔ ایک بھرپور مسکان نے دامل کے چہرے کو چھوا۔ وہ اپنی بیوی کو سرپرائز دینے والا تھا، لیکن دونوں یہ نہیں جانتے تھے دانیہ نے ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا ہوا تھا۔ مہندی کے فنکشن سے فری ہوتی جانیہ اپنے روم کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک کوریڈور سے گزرتے کسی نے اس کی کلائی کھینچی۔ وہ بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ چیخ مارتی، اپنے سامنے روحان کو دیکھتی وہ دنگ ہوئی۔ تم یہاں؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہاں، میں شوق لگا مجھے یہاں دیکھ کے۔ وہ طنز کر رہا تھا یا نارمل انداز تھا، جانیہ سمجھ نہ پائی۔ گھبرا کے ارد گرد دیکھا، یہاں حویلی کے اندر کیسے پہنچ گئے؟
کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جانی ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے جانے کا بول رہی تھی۔ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا جانی، مجھے صاف صاف بتاؤ تم یونی کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا انداز زبردستی لیے ہوئے تھا۔ کیونکہ مجھے ابھی یونی نہیں آنا، سمپل، لالا کی شادی ہے میری، تو کیسے آؤں؟ جانیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ پہلے بہن کی شادی تھی، اب لالا کی، کیا تم مجھے بتا نہیں سکتی؟ اچانک ہی سب پلان تو نہیں ہوا نا؟ اور اب کی بار دھیمے لہجے میں بولا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے روحان؟ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ جانیہ نے پریشانی سے کہا۔ کیوں؟ میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ میں تو سوچ رہا تھا تمہارے آغا خان سے مل کے لگے ہاتھ ہمارے بارے میں بھی بات کر لوں۔ وہ مسکرا کے بولتا اس وقت جانیہ کو زہر ہی لگا۔ کس بارے میں بات؟ وہ تکیے لہجے میں ماتھے پہ بل ڈالے بولی۔ ہماری شادی کے بارے میں، اور کس بارے میں؟ اس نے پھر سے محبت سے جانیہ کا ہاتھ تھاما۔ جانیہ، اچانک اپنے عقب سے دامل کی غصیلی آواز سنتے جانیہ اپنی جگہ سے بری طرح اچھلی۔ دامل کے ساتھ دانیہ کو کھڑا دیکھ جانیہ کے جسم سے جان نکلی تھی۔ وہ شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خان، وہ یہ جانیہ کو سمجھ نہ آیا کیسے اپنی صفائی دامل خان کے سامنے پیش کرے۔ تم سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، تم یہاں اندر کیسے آئے؟ دامل خان نے روحان کو گریبان سے تھامے وہاں پہ زور سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے ماتھے سے خون کی لکیر برآمد ہوئی۔ روحان! جانیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ خبردار! دامل خان نے اس کی جانب مڑتے سے انگلی اٹھا کے وارن کیا تو وہ سہم کے پیچھے دیوار کے ساتھ سمائی۔ دامل خان نے روحان کے چہرے پہ 2-4 مکے دھرے کہ اتنے میں ارحم اس طرف آ نکلا۔ اسی نے دامل خان سے روحان کی جان چھڑوائی، ورنہ آج دامل خان جس قدر غصے میں تھا، ارحم کو لگا وہ مقابل کی جان لے لے گا۔ اس نے دامل کو قابو کرتے روحان کو وہاں سے اپنے آدمیوں کو بلاتے اس کے حوالے کیا۔ جسٹ ریلیکس دامل خان، میں دیکھ لوں گا یہ معاملہ۔ ارحم نے جانیہ کو قہر بار نگاہ سے دیکھتے دامل کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اس کی جرت کیسی ہوئی حویلی کے زنان خانے تک پہنچنے کی؟ وہ ایسے تو نہیں پہنچا بنا کسی مدد کے؟ دامل کی بات پہ ارحم نے غصے سے جانیہ کو دیکھا۔ جانیہ کی روحان کے لیے پسندیدگی سے بھی وہ واقف تھا، لیکن کبھی ظاہر نہیں کیا تھا، کیونکہ روحان ارحم کا دوست تھا اور وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور جانیہ کے لیے ارحم کو پسند بھی تھا۔ پر وقت اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اب وہ ایسا سوچنا بے گناہ سمجھتا تھا، پر جانیہ کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اسی کی شہ کا نتیجہ تھا کہ وہ آج حویلی کے زنان خانے تک پہنچ گیا۔ جی چاہتا ہے تمہیں جان سے مار دو۔ کیسے کر لیا تم نے یہ سب؟ ارحم نے شعلہ بار نگاہوں سے جانیہ کو دیکھتے استفسار کیا۔ لالا؟ جانیہ نے بے یقینی سے ارحم کو دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ دامل نے غصے سے اس کی کلائی تھامے اندر اپنے کمرے کی جانب پیش قدمی کی، جبکہ دانیہ کے چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ اس کے چہرے کی مسکان ارحم سے چھپی نہ رہ سکی۔ اسے اس کی مسکان سے الجھن ہوئی تھی۔ کچھ تو ایسی بات تھی جو ارحم کو کھٹک رہی تھی۔ دامل نے جانیہ کو غصے سے کمرے میں لا کے بستر پہ پٹکا۔ اس نے حیران اور سہمی نظروں سے دامل کو دیکھا۔ دامل دروازے کو لاک لگاتا اب غصے سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اسے بول ہی نہیں رہا تھا کیسے اس شخص نے اس کی بیوی کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی بیوی خاموشی سے کھڑی اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی گردن کی پچھلی سائڈ رب کرتا اپنے اندر اٹھتے اشتعال پہ قابو پانے کی سعی کر رہا تھا جو کسی صورت قابو نہیں آ رہا تھا۔ خان، میری بات سنیں۔ جانیہ ہمت کر کے اس کے قریب گئی۔ کیا سنوں؟ ہاں، میری محرم ہو کے تم کسی غیر مرد کو کیسے اپنی کلائی تھامنے کی اجازت دے سکتی ہو؟ وہ پھنکارا تھا۔ آپ مجھ پہ شک کریں؟ جانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تم جانتی بھی ہو وہ یہاں ہماری حویلی میں پہنچ گیا صرف تمہاری شہ پہ۔ دامل خان نے اسے بازو سے تھامے جھنجھوڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسے یہاں تک پہنچا۔ جانیہ نے اپنی کلائی چھڑاتے بھلک کے کہا۔ جھوٹ مت بولو۔ جانیہ، تمہارے علاوہ یہ حرکت اور کون کر سکتا ہے؟
بہت آگ لگی ہوئی ہے تمہارے اندر جو ان 2 راتوں میں ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اس نامحرم کو بھی چھونے کا حق دے دیا تم نے۔ دامل خان، جانیہ غصے سے چلائی، آپ کو جو کہنا ہے آپ کہہ لیں، لیکن میرے کردار پہ شک مت کیجیے گا۔ جانیہ نے انگلی اٹھا کے وارن کرنے والے انداز میں کہا تو دامل نے اس کو کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ میرے سامنے یہ ڈرامے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ تم شادی سے پہلے اسے پسند کرتی تھی، تم نے خود اظہار کیا تھا۔ پسند تو آپ بھی کرتے تھے دانیہ آپی کو، تو کیا میں نے آپ پہ شک کیا؟ جانیہ بھی دو بدو بولی۔ میں نے تمہیں شک کا سر پکڑایا جانیہ؟ صرف اتنا بتاؤ مجھے، اگر میرے دل میں دانیہ ہوتی تو کیوں نہ چاہتے ہو بھی کل تمہیں اپنایا، پورے سچے دل اور ایمانداری سے تمہیں اپنا بنایا؟ کیا فرق نہیں لگا تمہیں جو پہلی رات تمہارے قریب آیا اور کل؟ اس کے باوجود تم مجھ پہ شک کر سکتی ہو؟ آپ ہی تو کر رہے ہیں شک۔ کیا میں نے آپ کی قربت میں کسی اور کا نام لیا، یا ایک لمحے کو آپ کو لگا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ ہوتے کسی اور کو؟ شٹ اپ! دامل نے غصے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ جان لے لوں گا تمہاری اگر میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی۔ وہ جارحانہ انداز میں جنونی ہوتا اسے اپنے سینے میں بھینچتا ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ کبھی نہیں سوچا خان، مجھے رشتوں میں ملاوٹ کرنا بالکل پسند نہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ سے نکاح ہی نہ کرتی۔ آپ کو اپنایا، آپ سے نکاح کیا، سچے دل سے کیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ پھر وہ یہاں کیسے پہنچا؟ دامل خان ابھی بھی اسی بات پہ اٹکا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں پتا۔ اسے یہاں دیکھ کے آپ کی طرح مجھے خود شوق لگا تھا۔ جانیہ نے اس کا ہاتھ تھامے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جس پہ دامل اپنے لب بھیج گیا۔ آپ کو اب بھی یقین نہیں مجھ پہ؟ وہ دکھی انداز میں بولی، جس پہ دامل نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، مت کریں یقین۔ وہ غصے سے پلٹی تھی کہ دامل نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا، اس کے لبوں کو جارحانہ انداز میں اپنی گرفت میں لیا۔ جانیہ نے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن دامل کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے وہ اسے لیے بستر پہ آیا۔ جانیہ کی سانس سینے میں اٹکا تھا۔ ایک ہی جست میں اپنی شرٹ اتارتے وہ دور اچھال چکا تھا۔ آج تم میرے ایک الگ روپ سے ملو گی۔ دامل خان نے اس کی شرٹ کو اس کے بازوؤں سے نکالتے اس کو ڈرا دیا تھا۔ آپ مجھے ہرٹ کریں گے خان؟ میں سچ بتا رہی ہوں، میں نے نہیں بلایا اسے۔ جانیہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اسے شادی کی پہلی رات یاد آ گئی۔ دامل غصے میں کتنا اگریسو ہو جاتا تھا، وہ نازک سی جان سہن ہی نہیں کر پاتی۔ ابھی بھی اس کے غصے سے خائف ہوتی وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ہرٹ کروں گا؟ دامل کو اس کی بات سے دکھ ہوا۔ جانیہ نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ میں مانتا ہوں مجھے اس شخص کو دیکھ کے بے انتہا غصہ آیا، لیکن یہ بھی سچ ہے تمہیں تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو محبت میں تمہیں اپنے نئے سٹائل سے متعارف کروانے کا کہہ رہا تھا۔ دامل نے ایک آنکھ ونک کی تو اس کے سینے پہ مکہ مارتی اس کے سینے میں چھپی تھی۔ خان، کسی بھی رشتے کی بنیاد اعتماد ہے، اگر اعتماد نہیں تو وہ رشتہ ہی نہیں۔ میں نے سچے دل سے اپنایا ہے آپ کو، اور اللہ اور اس کے نبی کو حاضر ناظر جان کے میں آپ کو اپنا سب کچھ مان کے کیسے آپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں؟ جانیہ دامل خان مر تو سکتی ہے لیکن بے وفائی کبھی نہیں کرے گی۔ جانیہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی، اس کے ہونٹوں پہ اپنے نرم و ملائم لب رکھتی دامل کو پرسکون کر کے وہ دھیرے سے اس کو اپنی گرفت میں لیتا سب کچھ بلاتا چلا گیا۔ جانیہ نے بھی دل سے اسے خود سپرد دیتے ایک وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ریحان، تم دامل خان کو نہیں جانتے، وہ جتنا دکھائی دے رہا ہے اس سے بھی زیادہ غصے والا ہے۔ تمہیں حویلی نہیں آنا چاہیے تھا۔ ارحم اس کے زخموں پہ مرہم لگا رہا تھا، اس کی باتوں پہ وہ تلخیاں ہنسا۔ جب تم جانتے تھے کہ میں اور جانیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے، پھر کیوں اس کا نکاح دامل سے کروایا؟ ریحان نے دکھ اور تکلیف سے پوچھا۔
میں جانتا ہوں تمہیں دکھ ہوا ہے، پر یہ نکاح مجبوری تھا، تو یہ مجبوری اب ختم کر دو نا۔ مجبوری تو ختم کر دوں، نکاح تو نہیں نا ختم ہو سکتا، ارحم نے دھیمے سے کہا۔ وہ تو میری تھی نا، روحان کرب سے بولا۔ وہ اب دامل کے نکاح میں ہے، اور دامل خان ایک خان ہے۔ روحان اور خان عزتوں کے لیے جان بھی دیتے ہیں اور جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ میں کیسے جیوں گا یار؟ تم کیسے اپنی بہن کی مرضی کے بنا اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ سکتے ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ وہ زبردستی اس رشتے میں بندھی ہوئی ہے؟ ارحم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ روحان نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور اپنے لب بھینچ گیا۔ دیکھو روحان، شادی سے پہلے بات اور تھی، لیکن اب وہ بھی جانتی ہے کہ وہ دامل کی عزت ہے، اور میری بہن مر جائے گی پر اپنے شوہر اور اپنی عزت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ارحم کے لہجے میں ایک یقین تھا جس پہ روحان گہرا سانس بھرتا چپ سا ہو گیا۔ پھر دانیہ نے مجھ سے کیوں کہا کہ جانیہ مشکل میں ہے، اس کی مدد کرو؟ روحان کی بات پہ ارحم دنگ رہ گیا۔ یہ تمہیں دانیہ نے کہا؟ وہ سخت حیران ہوا تھا، اور اب اسے سب سمجھ آنے لگا کہ حویلی میں روحان کیسے داخل ہوا۔ ارحم نے اپنے لب بھینچے۔ اسے دانیہ پہ شدید غصہ آیا۔ ایک تو اس سے جڑا سچ جاننے کے باوجود وہ آغا خان اور بابا کے سامنے چھپا گیا، لیکن دانیہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اب اسے سخت ایکشن لینا پڑنا تھا۔ ارحم کی مہندی کا فنکشن بخیر و عافیت سے سر انجام پایا۔ دانیہ، جانیہ اور دامل کو خوش دیکھ پھر سے پاگل ہونے لگی۔ آخر ایسا کیا پھونکا ہے تم نے دامل خان پہ جو وہ تمہیں کچھ کہتا ہی نہیں؟ تم نے روحان کو بلوا لیا، پھر بھی اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ دانیہ نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ آپی، آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں پیچھے پڑ گئی؟ آپ جانتی ہیں اب میں دامل خان کی بیوی ہوں، اس کی جان ہوں، پھر بھی آپ ہوچے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتی، جبکہ ہمیشہ منہ کی کھاتی ہیں۔ جانیہ نے بھی اس بار بنا کسی لحاظ کے اسے سنا ڈالی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ دانیہ کا دل دھڑکا۔ وہی جو آپ سمجھ کے بھی نہیں سمجھنا چاہ رہی۔ بہتر ہوگا بس کر دیں اور میرے خلاف روحان کو استعمال کرنا بند کر دیں۔ جانیہ نے غصہ ضبط کرتے کہا، جس پہ دانیہ کے دماغ میں کچھ کلک سا ہوا، پر وہ خاموش رہی۔ اس کے جانے کے بعد دانیہ بنا سوچے سمجھے دامل کے روم میں چلی گئی۔ دامل کو لگا جانیہ روم میں آئی ہے، جبکہ دانیہ کو دیکھ وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ بنا دستک کے اندر آنے کی جرت کیسے کی تم نے؟ دامل نائٹ ڈریس میں تھا اور وہ جانیہ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے جانیہ کے لیے کچھ خاص خریدا تھا جو وہ اسے گفٹ کرنا چاہتا تھا۔ دامل پلیز میری بات کو سمجھو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا۔ وہ دامل کے گلے جا لگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دامل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور اسی لمحے جانیہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ وہ بری طرح ٹھٹکی۔ دامل نے ایک دم سے دانیہ کو پرے جھٹکا تو وہ جانیہ کو دیکھتے رو دی۔ دامل نے جانیہ کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا، جس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ جانی؟ دامل نے جتنے جذب سے اسے پکارا تھا، جانیہ کا دل کیا کہ وہ دانیہ کو جان سے مار ڈالے۔ کیا جانی؟ تم نے خود مجھے بلوایا تھا، خود کہا تھا کہ تمہیں جانیہ وہ سیٹسفیکیشن نہیں دے سکتی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ دانیہ کے الفاظ پہ دامل کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تم مر کے بھی دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی دامل خان کو پا نہیں سکو گی دانیہ۔ دامل خان نے غصے سے اس کی جانب بڑھتے کہا کہ اسی لمحے ارحم اندر داخل ہوا اور دانیہ پہ گن تانے۔ دانیہ سخت گھبرائی۔ نہیں لالا، جانیہ کی چیخ نکل گئی۔ اس جیسی کمزاد سے بہتر تھا کہ یہ میری بہن ہی نہ ہوتی، مر ہی جاتی تو اچھا ہوتا۔ ارحم نے گن سے ہوائی فائر کیا تو دانیہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ تم ایک انتہائی گندی لڑکی ہو، ہم خانوں کے نام پہ ایک دبا ہو، ایک ایسا دبا جو کبھی نہیں دھلنا۔ ارحم نے اس کی کلائی سختی سے تھامے اسے باہر کھینچا اور حویلی کے تہہ خانے میں لے جاتے اسے بند کر دیا۔ وہ چلاتی رہ گئی لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ پوری حویلی میں موت کا سا سناٹا تھا۔ دانیہ کا راز کھل گیا تھا۔
جو اس نے چھپا کے رکھا تھا۔ اس شخص نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اسے تو ارحم موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، لیکن دانیہ کو بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آغا خان نے اس کی سزا طے خانے میں قید رکھی تھی، جو اس نے کیا سو کیا، لیکن جانیہ اور دامل کے بیچ جو غلط فہمی ڈالی، اس کو معاف کرنے کا ان کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جانی، دامل نے جانیہ کا ہاتھ تھاما تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھ پہ بھروسہ کرنے کا شکریہ۔ وہ اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کرتا جذب کے عالم میں بولا، خان، ہمارے رشتے کی بنیاد اعتبار ہے اور مجھے ہمارے رشتے پہ، آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے گہرا سانس بھرتے بولی، تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ دامل نے اس کے گلے میں گولڈن چین پہناتے اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھے، یہ تو بہت خوبصورت ہے دامل۔ چین کے مڈ میں ایک ہارٹ بنا ہوا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ تھے جو ہر بار ایک نیا رنگ بکھیرتے تھے۔ خاص تمہارے لیے لیا تھا، مجھے بھی آپ کو کچھ دینا ہے۔ جانیہ نے دراز کی جانب پیش قدمی کرتے اس کے لیے ایک ریپ کی ہوئی شرٹ نکالی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ یہ میں نے لی تھی آپ کے لیے، مجھے دل کر رہا تھا کہ آپ کو اس شرٹ میں دیکھوں، جانیہ نے محبت سے کہا تو وہ دامل کے لبوں نے معنی خیز مسکان کو چھوا۔ کیا ہوا؟ آپ مسکرا کیوں رہے؟ وہ خفگی سے بولی، مجھے تو لگا میری باڈی دیکھنے کے بعد تم خواہش کرو گی کہ بنا شرٹ کے۔ خان، جانیہ نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دی تو وہ زندگی سے بھرپور قہقہا لگاتا جانیہ کو اپنی باہوں میں لے گیا۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔